الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ میرے سامنے آیا۔ ایک جگہ پر کچھ بچے کسی قاری صاحب سے پڑھ رہے تھے۔ قاری صاحب نے ان کو درس میں یہ بتایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کچھ دن بعد قاری صاحب شاید یہ بات بھول گئے اور چغل خوری کرنے لگے کسی کی۔ بچوں نے یہ بات نوٹ کر لی اور جا کر گھر اپنی والدہ سے کہا کہ قاری صاحب ہمیں کہتے ہیں چغل خور جنت میں نہیں جائے گا اور وہ خود چغل خوری کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، کیونکہ اکثر ہم خود بھی دوسروں کے سامنے خود کو اچھا دکھاتے ہیں، وہ بن کے بیٹھتے ہیں جو ہم نہیں ہوتے، مگر جب ہم لوگوں کے علاوہ گھروں میں ہوتے ہیں تو یکسر ایک مختلف ہی شخصیت نظر آتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ گھر میں بھی کوئی ہے جو ہمیں واچ کر رہا ہے۔ میرا اشارہ کرامن کاتبین کی طرف نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی، بلکہ میری مراد ہمارے بچے ہیں، وہ ننھے ذہن ہیں جو ہمیں واچ کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ یہ تو بچے ہیں، ان کو کیا پتا، مگر آپ بھول رہے ہیں یہ زیادہ دیر بچے نہیں رہیں گے۔ ایک دن جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ تمام چالاکیاں جو ہم بچوں کے سامنے دکھاتے ہیں اور وہ تمام مکر اور وہ سب جھوٹ جو بچوں کے ساتھ بولتے ہیں وہ ان کو یاد آئیں گے۔ یہ باتیں ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں۔ تب میرا اور آپ کا کیا امیج رہے گا اپنی اولاد کے سامنے کہ میری ماں تو وہ تھی جس نے فلاں وقت میں مجھے یہ کہا تھا، وہ مجھے کہتی تھی کہ فلاں آنٹی نے مجھے تمہارے بارے میں یہ بتایا، حالانکہ ان آنٹی نے نہیں بتایا ہوتا، ماں نے خود جاسوسی کی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں تیرے ددیال نے ایسے کیا میرے ساتھ، حالانکہ اس میں آپ کے اپنے بھی قصور ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں تیرے ابو نے میرے ساتھ یہ ظلم کیے، حالانکہ اس میں آدھا جھوٹ ملا ہوتا ہے۔ آپ ان کو خدا خوفی کا درس دیتے ہیں، مگر خود آپ معاملہ کرتے ہوئے ذرا بھی خدا خوفی کا احساس نہیں کرتے۔ آپ اللہ رسول کی بہت باتیں کرتے ہیں ان کے سامنے، ان کو کہانیاں سناتے ہیں، مگر آپ کی زندگی میں جب کوئی ایسی بات آتی ہے جس میں اللہ رسول کی بات سامنے رکھنی چاہیے تو آپ کو یہ بھول ہی جاتا ہے کہ ان کی فرما برداری بھی کوئی چیز ہے۔ آپ ان کے سامنے امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں، کالے اور گورے میں، صاحب حیثیت میں اور اس میں جس کی کوئی دنیاوی حیثیت نہیں، اور سوچتے ہیں کہ آپ کے بچے ایسا نہیں کریں گے۔ آپ کے اندر خود ڈسکریمنیشن ہے۔ آپ امیر رشتہ داروں کو الگ مقام دیتے ہیں اور غریبوں کے ساتھ الگ سلوک کرتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے گالیاں دیتے ہیں، آپ ان کے سامنے بدزبانی کرتے ہیں، آپ ان کے سامنے کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے کوئی لحاظ نہیں رکھتے، اور لوگ جب اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، لوگوں کے ٹو لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں آپ اپنا کیا امیج رکھ رہے ہیں؟ آپ سوچتے ہیں ان کو کیا پتا؟ یہ آپ کی بھول ہے۔ آج واقعی ان کو نہیں پتا، مگر ایک دن ایسا آئے گا وہ 1+1 2 کرنا جان جائیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو ان کی نظر میں آپ کی کوئی عزت باقی نہیں رہے گی، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کرتے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ پوری دنیا کے سامنے اچھے بنتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اچھا سمجھیں، تو سب سے پہلے آپ کے بچوں کا حق ہے کہ آپ ان کے سامنے اپنی عزت رکھیں، تاکہ کبھی وہ کہہ سکیں میری ماں بڑی عظیم عورت تھی، میں نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، اس میں مکاری نہیں تھی، اس میں چال بازی نہیں تھی، وہ غیبتیں کبھی نہیں کرتی تھی، وہ بے صبری کبھی نہیں تھی، اور ہمارا کردار ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔
اور ہم کہہ سکیں بیٹا تمہاری ماں نے کبھی ایسا نہیں کیا، تم بھی یہ نہ کرنا، ورنہ جتنے مرضی بھاشن دے لیں، بچے آپ کو جو دیکھیں گے وہی آپ کو سمجھیں گے، اور کبھی آپ سے بھلائی کا درس نہیں لیں گے اگر آپ اس سے الٹ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی مائیں بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسپیکر استاذہ نجیحہ ہاشمی ہیں۔ ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر ARRAHMA.org۔